قرآن پاک کا درس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ۔ تو ترجمہ ان آیات کا یہ ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ان شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب روشن کر دیا آگ نے اپنے آس پاس کو تو لے گیا اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں کہ وہ نہیں دیکھتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹیں گے۔ یا ان کی مثال تیز بارش والوں کی طرح ہے، آسمان سے جو بارش ہے جس میں اندھیرے ہیں، کڑک ہے اور بجلی ہے، ٹھونستے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں کڑکوں کی وجہ سے، موت کے اندیشہ سے، اور اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا، قریب ہے بجلی کی ان کی آنکھوں کو چکلے، اور جب چمکتی ہے ان کے لیے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا ہو جاتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کے کان اور آنکھیں ختم کر دیتے، لے جاتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ یہ دو مثالیں بیان فرمائی گئی ہیں تو منافقین کے حال کو تشبیہ دی گئی ہے دو مثالوں کے ذریعے، لیکن ایک مثال پہلی جو ہے وہ ان منافقین کی ہے جو پکے منافق ہیں اور کفر ان کے دل میں مضبوطی سے راسخ ہے، پکا ہے، مضبوط ہے، کبھی ایمان کا دھیان بھی ان کو نہیں آیا۔ اور دوسری مثال ان منافقین کی ہے جو کبھی کبھی اسلام کی طرف سچے دل سے مائل بھی ہو جاتے، لیکن پھر کوئی رکاوٹیں آتی یا دنیاوی اغراض سامنے ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کرتے تھے، صرف ظاہری ایمان کا دعویٰ کرتے تھے۔ بہرحال مثالیں دونوں منافقین کی ہیں۔ تو پہلی مثال دی کہ ایک آدمی آگ جلائے تو مقصد اس کی روشنی کرنا ہے، جب اس نے آگ جلائی اور آگ نے اپنے آس پاس سب چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو لے گئے، ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ مطلب یہ آگ جلانے کے بعد مقصود یہ تھا کہ آگ سے نفع حاصل کریں، لیکن آگ جلنے کے باوجود، روشنی ہونے کے باوجود کیا ہے، بعد میں آگ بجھ گئی، آگ ختم ہو گئی تو پھر وہ اسی طرح رہ گئے، بالکل کچھ ان کو نظر نہیں آتا، اندھیروں میں پڑے ہیں۔ تو منافقین کا بھی یہی حال ہے کہ دین اسلام کی روشنی ہوئی، ٹھیک ہے، انہوں نے روشنی کو دیکھا لیکن اس کی طرف توجہ نہیں کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا ہے، ان اعضاء کو سلب کر لیا جن کی وجہ سے کیا ہے وہ دین حق کو دیکھتے، سنتے، بھالتے، تو چونکہ انہوں نے کیا ہے نہیں مانا ہے تو ان کے اعضاء گویا معوف ہو گئے، تو اسی شخص کی طرح یہ بھی ہو گئے، جیسے وہ شخص جو ہے آگ کی روشنی ختم ہونے کے بعد حیران ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے اعضاء ان کے لیے کوئی نافع نہیں ہے اور وہ گنگے بہرے اندھے ہیں، اسی طریقے سے منافقین کا بھی حال ہے کہ روشنی سے فائدہ جب نہیں اٹھایا تو ان کے حق میں گویا روشنی ختم ہوگی، ٹھیک ہے، اب یہ حالت ہے ان کی کہ اللہ تعالیٰ نے اندھیرے میں چھوڑ دیا، گنگے بہرے اور اندھے، اب وہ لوٹیں گے نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس حالت کو پہنچ چکے ہیں کہ ضد کر کر کے کہ اب واپسی کا راستہ ان کا نہیں رہا ہے۔ تو یہ مطلب ہے صم بکم عمی سے، حقیقی بہرے گونگے نہیں مراد،
مراد یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے اعضاء سے صحیح کام نہیں لیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعضاء کو بنایا تھا، تو اب وہ کان ہونے کے باوجود جب حق کی بات کو نہیں سنتے، آنکھیں ہونے کے باوجود کیا ہے وہ چشم بصیرت سے حق کو نہیں دیکھتے، اور اسی طریقے سے حق کی بات کو زبان سے نہیں ادا کرتے، تو گویا وہ گونگے، اندھے اور بہرے ہو گئے، اس لیے اب ان کے دین کی طرف لوٹنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو یہ ان منافقین کی مثال دی گئی تھی جو کیا ہے پکے منافق ہیں اور ایمان کی طرف کبھی ان کا دھیان ہی نہیں ہوا۔ اس کے بعد دوسری مثال جی وہ بارش والوں کی مثال ہے۔ مثال کے طور پر بارش میں لوگ گھرے ہوئے ہیں، بہت تیز بارش آسمان سے ہو رہی ہے، ظاہر ہے پھر جب بارش ہوتی ہے اس میں اندھیرے، بجلیاں، کڑکیں سب کچھ ہوتی ہے، تو وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوستے ہیں جب سخت کڑک، کیوں ٹھوستے ہیں؟ بجلیوں کی وجہ سے، موت کے ڈر کی وجہ سے۔ تو آگے جملہ مترجمہ فرمایا واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے۔ تو یہاں بھی منافقین ایسے تھے جب قرآن سنتے تھے تو وہ بھی اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیتے تھے کہ کہیں وہ حق کی بجلی اور روشنی ان تک پہنچ نہ جائے۔ تو فرمایا یہ کہ یہ منافقین بھی ایسے ہی ہیں، اس بجلی والوں کی طرح ہیں، تو یہ بھی اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، لیکن یہ موت کے ڈر سے انگلیاں ٹھونستے ہیں، لیکن اللہ سے تو بھاگ نہیں سکتے۔ جی اللہ تعالیٰ سب کافروں کا احاطہ کیے ہوئے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، تو فرمایا بجلی قریب ہے کہ ان کی آنکھوں کو اچک لے، یعنی بہت تیزی بجلی ہے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ جب روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو رک جاتے ہیں۔ یہاں کوئی اشارہ ہے منافقین کی اس بات کی طرف کہ جب مسلمانوں کو کوئی فتوحات نصیب ہوتی ہیں، کوئی مال غنیمت ملنے کا امکان ہوتا ہے اور مسلمانوں کو ترقی ہوتی ہے، تو پھر ان کا دل کچھ مائل ہوتا ہے کہ چلو ہم بھی ان کا ساتھ دیں تو ہمیں بھی یہ دولت مل جائے گی، یہ مال مل جائے گا، اور خلوص دل سے آگے بڑھنے کے لیے کچھ تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر جب کوئی تکلیف، کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، پھر رک جاتے کہ نہیں ادھر تو بڑی مشکلات ہیں، اس لیے ان کو ہم قبول نہیں کرتے۔ تو فرمایا یہ منافقین کی دوسری مثال دے دی بارش والوں کے ساتھ کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کے کان آنکھوں کو سلب کر لیتے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کان، آنکھ، یہ چیزیں تو دے رکھی ہیں، تو بہرحال اب بھی کیا ہے وہ حق کی طرف مائل ہوں، اگر یہ دوسرے گروہ والے جی تو ہو سکتا ہے ان کو دولت نصیب ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے ان کی کان آنکھ ختم کرنے کی، اور اس کی دلیل پیش کر دی ان اللہ علی کل شیء قدیر، چونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت والا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی آنکھوں کانوں کو ختم کرنے پر بھی اس کو قدرت ہے۔ تو یہ جمہور مفسرین کی یہ رائے ہے، یہ دو مثالیں منافقین کی ہیں، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ نہیں، پہلی مثال پکے کافروں کی ہے جو ظاہراً باطناً کافر ہیں، اور دوسری مثال جو ہے وہ صرف منافقین کی ہے۔ بہرحال جو بھی صورت ہو، منافقین کا بھی ذکر پیچھے آیا اور کفار جو سری کفر کرنے والے ان کا ذکر بھی آیا، تو اللہ تعالیٰ نے دو جماعتوں کا ذکر کیا تھا، کفار کا اور ایک مومنین کا، تو کل تین جماعتوں کا تذکرہ ہوا، پہلے متقین کا، پھر کفار مجاہرین کا، پھر منافقین کا۔ تو ہو سکتا ہے پہلی مثال کفار مجاہرین کی ہو سکتی ہے اور دوسری مثال منافقین کی ہو سکتی ہے۔ بہرحال مثالوں سے واضح کیا تاکہ مسلمان دشمنوں کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں اور ان کے ساتھ کیا ہے صحیح طریقے سے نمٹیں اور ان کے ساتھ کیسے گزارا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرما دی۔ تو تین جماعتوں کا ذکر ہو گیا۔ اصل میں سورۃ فاتحہ میں بھی تین جماعتوں کا ذکر تھا، ایک منعم علیہم، دوسرے مغضوب علیہم، تیسرے ضالین۔ اسی طرح اس سورت کے پہلے دو رکوعوں میں بھی تین جماعتوں کا ذکر ہوا، تو جو دو صورتوں کا آپس میں ربط بھی ہو گیا، تو یہ دو رکوع مکمل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، پھر انداز سے آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔